السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک نوجوان وکیل کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کہتے ہیں کہ لاہور کی پرانی سیشن کورٹ کی بات ہے۔ وہاں ایک وکیل تھا، فہد سلمان۔ اگر مجھے کبھی کوئی عدالتی کام ہوتا تو میں ہمیشہ صرف اسی کے پاس جاتا۔ وہ بڑا ہی قابل، سمجھدار اور نیک نام وکیل تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ کبھی مجرم یا قصوروار کا مقدمہ نہیں لیتا تھا، بس مظلوم اور زیادہ تر غریب لوگوں کے مقدمے لیتا تھا۔ مگر سب سے عجیب اور حیرت انگیز بات اس کے بارے میں تھی کہ وہ پورے مہینے میں صرف ایک دن کے لیے عدالت میں آتا، مقدمہ جیتتا اور پھر پورا مہینہ غائب ہو جاتا۔ میں پورا مہینہ انتظار کر لیتا مگر اپنا مقدمہ ہمیشہ اسی کے پاس لے کر جاتا۔ فاحد سلمان اپنی قابلیت اور عقل مندی کی وجہ سے سیشن کورٹ کا سب سے مشہور نوجوان وکیل بن چکا تھا۔ وہ پورے ایک مہینے میں صرف ایک مقدمہ لڑتا، اور وہ بھی ایسا مقدمہ جسے وہ ایک ہی یا زیادہ سے زیادہ دو پیشیوں میں جیت لیتا، پھر فیس لے کر بالکل غائب ہو جاتا۔ پھر اگلے پورے مہینے تک نہ کسی عدالت میں نظر آتا اور نہ ہی کسی دفتر میں، بس ٹھیک ایک ماہ بعد پھر ظاہر ہوتا اور دوبارہ ایک ہی مقدمہ لے کر اس سے جیت کر پھر غائب۔ اس کے کلائنٹ حتیٰ کہ وکیل اور سیشن کورٹ کے جج بھی حیران تھے۔ بڑے بڑے وکیل اکثر محفلوں میں اس پر بات کرتے اور کہتے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ بعض اوقات جج صاحبان بھی اس سے بلا کر پوچھتے کہ تم ایک ایک مہینہ کہاں غائب رہتے ہو، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر بات بدل دیتا اور اصل حقیقت کبھی نہیں بتاتا۔ ایک دن سینئر وکیل حکیم گل نے کہا، اب اس معاملے کو سلجھانا ضروری ہے۔ یہ نوجوان اپنی عمر اور تجربے سے زیادہ کوئی راز چھپا رہا ہے۔ میں خود وہاں موجود تھا اور ہر منظر دیکھ رہا تھا۔ فاحد سلمان کے اس انداز کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ نوجوان واقعی کیسے اتنا بڑا کام ایک دن میں کر لیتا ہے اور پھر مہینے بھر غائب رہتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے سلمان سے پوچھا، ارے میاں تم اتنے قابل، اتنے ہونہار اور اتنے عقل مند وکیل ہو، پھر آخر تم ایک مہینے میں صرف ایک دن کے لیے عدالت میں کیوں آتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لیکن اس نے مجھے بھی اس بات کا جواب نہ دیا، حالانکہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن جب فاحد سلمان ایک نئے مقدمے کے سلسلے میں عدالت آیا تو حکیم گل نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، بیٹا تم اتنے قابل ہو، تم غریبوں اور مظلوموں کے مقدمے بھی لے سکتے ہو، مگر تم صرف ایک مقدمہ کیوں لیتے ہو؟ فاحد سلمان نے لمحہ بھر کے لیے سر جھکایا، پھر بولا، استاد جی اگر آپ نے سچ جاننا ہے تو فلاں دن میرے گھر آئیے گا۔ مقررہ دن آیا اور میں بھی ان کے ساتھ گیا تاکہ اس راز کا پتہ چل سکے۔ ہم دونوں جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، ہم نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے،
تو ہمارا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ گھر کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک کمرے میں فاحد سلمان کے والدین بیٹھے تھے اور وہ ان کی خدمت میں مصروف تھا۔ کبھی پانی پلا رہا تھا، کبھی دعا دے رہا تھا، کبھی پاؤں دبا رہا تھا اور کبھی سر سہلا رہا تھا۔ حکیم گل اور میں یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ فاحد سلمان نے ہمیں دیکھ کر مسکرا کر کہا، استاد جی، یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہی میرا سب کچھ ہے۔ حکیم گل نے کہا، بیٹا خدمت اپنی جگہ، مگر میرا سوال ابھی باقی ہے کہ تم صرف ایک مقدمہ ہی کیوں لڑتے ہو؟ فاحد سلمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ایسا رزق کبھی نہیں کماؤں گا جو مجھے اپنے والدین کی خدمت سے دور کر دے۔ اسی لیے میں صرف ایک مقدمہ لیتا ہوں، اسے جلد نمٹا کر فیس لے کر آتا ہوں تاکہ پورا مہینہ ان کی خدمت کر سکوں، اور جو وقت بچے اسے اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ پھر جب فیس ختم ہو جاتی ہے تو ایک نئے مقدمے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ یہی میرا راز ہے۔ یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے جس نے کم عمری میں ہی والدین کو راضی کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا، جبکہ ہم بہت سے لوگ ساری زندگی دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، نہ والدین کو خوش کر پاتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی تربیت کر پاتے ہیں، نہ ہی رب کو راضی کر پاتے ہیں۔ اس دن حکیم گل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے بھی یہ سبق اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ والدین کی خدمت اور سچائی میں ہے۔ یہ سبق ہر انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔